کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 15 پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ علم دین کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا یہ پروگرام اور مختلف سوالات کی صورت میں اور جوابات کی صورت میں علم دین سکھانے والا یہ پروگرام رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا یہ پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ آپ اسے ہوسٹ فرماتے ہیں اور اپنی کچھ مصروفیات اور دعوت اسلامی کے کچھ دوروں اور سفر کی وجہ سے آپ فی الحال یہاں پر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم بڑا خوبصورت مقابلہ، بڑا ہی زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے حاضرین ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ و رسول کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نہ صرف خود دیکھیے بلکہ شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور علم دین کی ان بہاروں میں خود بھی شامل ہو جائیے۔ کل بھی بڑا زبردست پروگرام ہوا مانسیرا اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان، بالآخر فیصل آباد کی ٹیم جو ہے وہ کل آگے بڑھ گئی تھی، اور آج مقابلہ ہے انشاءاللہ الکریم لکی مروت اور عارف والا۔ یہ دو ٹیمیں ہیں، ایک کے پی کے سے ہے اور ایک پنجاب کے صوبے سے ہے، اور بڑی زبردست ان کی تیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ بیہائنڈ دا پروگرام جو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ کہ منچ پر آ کر ہم دیکھیں گے کہ اپنی تیاری کا مظاہرہ اور اظہار یہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم ٹیموں کو خوش آمدید کہیں گے، تشریف لائیے۔ لکی مروت میرے دائیں طرف اور عارف والا پنجاب میرے بائیں طرف مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ہم ان سے تعارف بھی لیں گے، اور میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سوالات ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے، انشاءاللہ الکریم آپ سے گفتگو بھی ہوگی، انشاءاللہ پیارے پیارے اشعار بھی سنائیں گے، نعتوں کا سلسلہ بھی رہے گا، اور بیچ میں بڑی خوبصورت محفل نعت بھی ہوتی ہے مختصر۔ آج انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت نعت خواں، مدنی چینل کے سینئر نعت خواں حاجی محمد محمود اتاری موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ کلام بھی سنائیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے، حاضرین سے سوالات بھی کریں گے۔ ایز کو ہوسٹ میرے ساتھ سید یوسف شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور شفیق اتاری بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ بھی اعلانات اور سوالات وغیرہ میں شامل رہیں گے۔ پہلے ہم لکی مروت والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد عبید رضا الاتاری بن محمد بشیر احمد اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن الحمدللہ لکی مروت ٹیم میں ہوئی۔ ماشاءاللہ لکی مروت میں ہوئی، تبھی آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگلی ممبر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عزیر احمد خان بن شبیر احمد خان ہے، اور میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کا رہنے والا ہوں، اور میں جامعۃ المدینہ لکی مروت میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ درجہ رابعہ 4th ایئر۔ 4th ایئر کا طالب علم۔ اپنا انگلش یا اردو میں بتایا کریں، چوتھے درجے کا یا 4th ایئر کا۔ یہ رابعہ ثانیہ عوام ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں۔ بہرحال اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری بن محمد اعجاز قادری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تینوں کو ویلکم، خوش آمدید۔ احمد بھائی، عزیر بھائی، حسن بھائی، بیسٹ آف لک، اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے۔ چلتے ہیں عارف والا پنجاب کی ٹیم کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام الیاس اتاری بن حبیب الرحمن اتاری ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ عارف والا میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ ویلکم غلام الیاس بھائی۔ نیکسٹ احمد رضا اتاری بن رشید احمد اتاری، میں مرکزی جامعۃ المدینہ گلزار مدینہ عارف والا میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں۔
माशाल्लाह, आप रूहानी इलाज में तावीज़ात वगैरह भी देते हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाजील अत्तारी है और मैं मुदर्रिस मदीना गुलजार मदीना आरिफ वाला हूँ। माशाल्लाह पढ़ाते हैं, मदनी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? शाजिल, दस में पढ़ाता हूँ जी। शाजील शाजील जी। वेरी गुड, यूनिक नाम है आपका, शाजील मदनी, वेलकम। आप तीनों को खुशामदीद माशाल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे हमारे इस्लामी भाई इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर भी हैं और ज़हनी आजमाइश का मुजाहरा करने के लिए अपने सवालात के जवाबात को हम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बुनियाद जो है, इत्र जो है ज़हनी आजमाइश का, वो इल्म दीन है। तो इल्म दीन से बड़ी दौलत और जेवर क्या होगा, और इस जेवर से आरास्ता होने के लिए हम ये प्रोग्राम अल्लाह की रज़ा के लिए देखते रहे। लकी मरवत की टीम के ये 3 मेंबरान, अहमद भाई, उज़ैर और हसन भाई, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? ज़ाहिर है बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया होगा ऑडिशन में, और फिर ये 3 जो है वो निकल कर आए। इनकी कुछ जर्नी, इनका कुछ सफ़र देखते। इस वक्त हम सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में मौजूद है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है। न देर करे ये देख, नूर का है दर खुला चले। कसम की कितनी किस्में हैं? कसम की 3 किस्में हैं, लगव, गमूस और मुनक़िदा। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। अल्लाह के नाम की कसम के अलावा कौन से दूसरे अल्फाज हैं कि जिनके साथ अल्फाज से भी कसम हो जाती है? मैं हलफ करता हूँ, मुझ पर कसम है, मैं शहादत देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ये काम नहीं करूँगा, खुदा को गवाह करके ये बात कहता हूँ। रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाल्लाह भरपूर काबिलियत वाले, सलाहियतों वाले इस्लामी भाई बिलाखिर ज़हनी आजमाइश के मंच पर पहुंचते हैं और इन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अब चलते हैं आरिफ वाला की टीम। पंजाब का ये एक छोटा सा शहर है जिसके बड़े प्यारे इस्लामी भाई स्टूडेंट्स और इनमें एक टीचर भी हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? आरिफ वाला में भी बड़ी तादाद में ऑडिशन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन बहरहाल ये जो इत्र निकला है वो 3 आशिकान रसूल का, काबिल और सलाहियत रखने वालों का। देखते हैं इनका सफ़र। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब के शहर आरिफ वाला में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए खास तौर पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक इनके तीर के निशाने को दुरुस्त फरमा दे और इनकी दुआ कबूल फरमा? हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में ये अब्दियत कहा, हरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। किताब पर किसी चीज को रखना कैसा? किताब पर कोई चीज़ यहाँ तक कलम मत रखिए, बल्कि जिस संदूक में किताब हो उस पर भी कोई चीज़ मत रखिए। रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। तो ये हैं जनाब लकी मरवत और आरिफ वाला की 2 टीमें, और अब इन दोनों का है मुकाबला आज आमने सामने।
اور دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے. ہم ناظرین سے بھی سوالات کرتے ہیں روزانہ اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. کل جو سوال چھوڑ کے گئے تھے اس کا جواب اور اس میں قرآن دازی بھی انشاءاللہ الکریم سوال میں بتا دوں، پھر شفیق بھائی کریں گے. آج کا سوال ہے ناظرین کے لیے جس کا جواب آخر میں بتائیں گے بھی اور اس میں قرآن دازی آخر میں ہوگی پروگرام کے اختتام پر. سوال ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون سی پشت میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نسب ملتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ تو آپ سوال کا جواب تلاش کریں، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ آخر میں بیان کیا جائے گا. اور ذہنی آزمائش کوئز ایپ کے ذریعے جو سوال آج کا ہے وہ آپ نے 1 2 3 4 میں سے سلیکشن کرنی ہوتی ہے درست جواب کی. اور آج کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. اور اس میں آپ نے جواب نہیں دینا بلکہ 4 میں سے کسی ایک نمبر کو سلیکٹ کرنا ہے. اور جو درست جواب دینے والے ہوں گے ان میں سے 5 خوش نصیبوں میں قرآن دازی ہوگی سسٹم کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، اور ان میں سے 5 کو انشاءاللہ الکریم تحفہ ان کے گھر تک پہنچایا جائے گا. کل جو سوال چھوڑ کے گئے تھے شفیق بھائی وہ بھی بتائیں اور اس میں قرآن دازی بھی کر لیں. اچھا کوئز ایپ میں آپشن بھی دیے جاتے ہیں، صحیح ہے، سوری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ پہلا آپشن ہے 10 سنہ ہجری، دوسرا آپشن ہے 8 سنہ ہجری، تیسرا آپشن ہے 14 سنہ ہجری، چوتھا آپشن ہے 4 سنہ ہجری. 10 8 14 یا 4، آپ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں. آپ کو اگر ایپلیکیشن آپ کی موبائل میں انسٹالڈ ہے تو امید ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. کل کی قرآن دازی. جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ تو جواب ہے رمضان المبارک میں. ہمارے پاس جو جوابات ہیں ان میں سے چند نام پیش کر دیتا ہوں. بنت حسین عطاریہ، بنت غلام غوث عطاریہ میاں والی، بنت فیاض عباسی کراچی، محمد صدیق لاشاری اوستا محمد بلوچستان، عبد الجبار بورے والا، محمد سکندر عباس عطاری مظفر گڑھ، بنت علی عطاریہ میلسی، بنت حافظ زمان گجرات، محمد ساجد بنت نعیم عطاریہ گوجر خان، بنت محمد عباس عطاریہ نواب شاہ، ام کنیز فاطمہ کنری سندھ. ان کے درمیان مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی. بنت علی عطاریہ میلسی، بنت علی عطاریہ میلسی، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. چلے جی، بہت بہت مبارک ہو. بنت عبد الکریم میلسی سے آپ جو ہے وہ ہمارے اپنے محرم کے ذریعے ہماری مجلس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ الکریم گفٹ پہنچایا جائے گا. کل کا مقابلہ فیصل آباد اور مانسیرا کی ٹیموں کے درمیان جو ہوا، جنہوں نے یہ مس کر دیا، چلے ان کے لیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 15. جو شخص قرآن پاک سیکھے اور اس پر عمل کرے اس کے لیے کیا بشارت یعنی خوشخبری بیان کی گئی ہے حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید سیکھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قرآن پاک قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا. جواب درست دیا ہے. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے؟ کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں. صحیح. امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. ربیع الاول کی 10 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی. غلط. داتا حضور کا مزار شریف راول پنڈی میں نہیں ہے. صحیح. صدر الافاضل مفتی احمد یار خان کو نہیں کہا جاتا. صحیح. ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے. بہار شریعت تفسیر پر لکھی گئی منفرد کتاب ہے. غلط. نعمان بن ثابت امام مالک کے والد کا نام ہے. غلط. قرآن پاک کی پہلی وحی حضرت جبریل لے کر نہیں آئے تھے. غلط. سورہ رحمان 17ویں پارے میں ہے.
غلط. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. صحیح. پانچوں کے پانچوں درست جواب دے دیے ہیں. اور اس طرح سے آج کون سی ٹیم جیتی؟ فیصل آباد کی ٹیم 54 پوائنٹس لے کر اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ رہا. کل مانسیرا والوں نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن 2-3 جگہ پر چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نے بہرحال انہیں جو ہے وہ پیچھے جانے پر مجبور کیا، اور کوئی ایک ٹیم ہی ونر ہوتی ہے. آج کے 7 سیگمنٹس ناظرین کو دکھاتے ہیں جن مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، جوابات دینے ہیں، کہیں پر چیزوں کو یاد رکھنا ہے، کہیں پہچاننا ہے. اور بڑے خوبصورت اور انٹرٹیننگ بھی ہیں ہمارے سیگمنٹس جو ناظرین کو علم کے ساتھ ساتھ بڑا لطف بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دکھائیے آج کے ہمارے 7 سیگمنٹس. علم نور ہے، عشق کے بول آخر درست کیا ہے، گلدستہ حدیث، مدنی چینل عام کریں، ایک نظر ادھر بھی، سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین کرام یہ 7 سیگمنٹ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی کیسی تیاری ہے اور ان سے جوابات سننے ہیں. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کریں. حاضرین کی بھرپور توجہ اور ہر جواب پر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں تاکہ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ. دونوں ٹیمیں تیار ہیں، عارف والا اور لکی مروت. شروع کریں گے. علم نور ہے. 10 سوال ہیں ٹوٹل. دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات اور ہر جواب پر 2 پوائنٹ ملیں گے اور جواب دینے کا ٹائم ہوگا 25 سیکنڈ. توجہ کے ساتھ جوابات سنیے، آپ کو بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا. بتائیے لکی مروت کی ٹیم، میت کو دفنانے کے بعد ڈولی کندھے پر اٹھا کر لانا، واپسی لانا کیسا؟ بیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس. تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالی ڈولی کندھے پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ڈولی نکال کر اس کو چاہے کندھے پر رکھیں یا اس کو خالی ہاتھوں میں رکھیں یا سر پر رکھیں، یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. کندھوں پر رکھنا یا ہاتھوں پر سے لے کر آنا، بہرحال ہر صورت میں یہ جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست جواب. اگلا سوال بتائیے، چور بازار سے چیزیں خریدنا کیسا؟ عارف والا پنجاب کی ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور بازار سے چیزیں خریدنا حرام ہے. اگر واقعی وہاں چیزیں بیچ جاتی ہیں چوری کی تو یہ خریدنا حرام ہے. اگر اس کے بارے میں شک ہو کہ یہاں چیزیں حرام کی بیچ جاتی ہیں تب بھی چیزیں خریدنا حرام ہے. تھوڑا سا جواب چور بازار سے صحیح کر لیجیے. چور بازار چیزیں خریدنا حرام ہے. اگر واقعی ہی وہاں چوری کی چیزیں بیچ جاتی ہیں تب بھی حرام ہے. اگر اس میں شک ہے کہ یہاں چوری کی چیزیں بیچ جاتی ہیں تب بھی وہاں سے خریدنا ناجائز ہے. شک اور ظن غالب میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں جواب میں ظن غالب لکھا ہے. شک اور ظن غالب کیا کہیں گے؟ مجلس جو فیصلہ کرے. میں درست کر دیتا ہوں کہ واقعی وہاں چوری کا مال بکتا ہے تو خریدنا حرام ہے، اور اگر ظن غالب بھی ہو یعنی غالب گمان ہو کہ یہ چوری کا مال ہے ادھر تب بھی خریدنا ناجائز ہے. شک اور ظن غالب کا فیصلہ کر لیجئے. اگر مجلس کہے گی تو ان کا جواب درست مان لیں یا نہیں. چلیں جی، ان کو آدھا نمبر دیا جائے گا، آدھا جواب درست مان لیا جاتا ہے. مزید اس کی تحقیق کر لیجئے. اگر اس لفظ پر وہ ہو جاتا ہے، کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے تو ہم اپنے عبارت کے بجائے ان کے جواب کو صحیح مان لیں. ٹھیک ہے جی، 1 نمبر آپ کا پینڈنگ میں ابھی. اگلا سوال جی لکی مروت کی ٹیم، ڈکار آنے پر استغفر اللہ کہنا ٹھیک ہے یا بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ پندرہ سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈکار آنے پر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی گندی ہوا ہوتی ہے، یعنی ایک صورت کی خرابی ہوتی ہے. جو گندی ہوا ہوتی ہے جو پیٹ سے نکل جاتی ہے
تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال عارف والا, بتائیے کیا دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے؟ بیس سیکنڈ ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے کی مسواک اس کی اجازت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور دوسرے کی استعمال شدہ مسواک استعمال کرنے سے بھولنے کی عادت پڑتی ہے, اور حافظہ اور یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی عادت پڑتی ہے. یعنی اجازت سے جائز ہے پر کرنا نہیں چاہیے, اس سے حافظہ خراب ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال لکی مروت, بتائیے سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنت الحلال دوزخ الحرام, یہ کہنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں جنت و حلال ہو و دوزخ و حرام ہو, اور بعض لوگ یہ بھی ملا دیتے ہیں کہ تمہارے بچے ہمارے غلام ہو. تو یہ عربی ترکیب کے لحاظ سے بھی غلط ہے, کیونکہ عربی میں دوزخ کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. تو سنت یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے, اس سے اضافہ نہ کیا جائے. اضافہ نہ کیا جائے. جواب صحیح دے دیا ہے, ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے عارف والا, کیا اللہ پاک سے توبہ کرنے کے لیے نیت کا پہلے سے ہونا ضروری ہے؟ بارہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس, جلدی کیجیے. سوال اپنے ٹائم کے بعد نہیں لیا بسم جائے. اللہ الرحمن الرحیم. توبہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے, اور اگر توبہ میں نیت نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہوں, تو پھر توبہ ہوئی کس چیز کی. اور توبہ میں شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ شرمندگی اس کا رکن ہے, اور جس بات سے توبہ کر رہا ہے آئندہ وہ بات نہ کرنے کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ سب توبہ کی سنتیں ہیں, اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. توبہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے, آپ نے تفصیل سے بتایا, جواب صحیح دے دیا ہے, ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے لکی مروت, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے تو چلتے وقت اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی پر غسل فرض ہو تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹھتے چلتے اور کھڑے ہوئے اس وقت ہر وقت اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں. تو ایسا کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہاں اگر اتنی تاخیر کر دے کہ ایک نماز قضا ہو جائے تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا. اور کیونکہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس گھر میں اللہ پاک کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو بلا وجہ غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ, غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ چلتے پھرتے اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم, بتائیے کیا اسلام میں مرد کو مہندی لگانا حرام ہے, اور کیا ایسا جملہ بول سکتے ہیں کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے؟ کیا مرد کو مہندی لگانا حرام ہے؟ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد کو اسلام پر مہندی لگانا حرام ہے, ایسا جملہ نہیں بول سکتے, کیونکہ مرد کو داڑھی اور بالوں پر مہندی لگانا جائز ہے. البتہ مقامات پر مہندی لگانا منع ہے, جن مقامات پر عورتیں زینت کی خاطر مہندی لگاتی ہیں. مثلا عورتیں ہاتھ اور پاؤں زینت کی خاطر رنگتی ہیں, تو اس لیے مرد کو ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا حرام ہے. ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. آخری سوال اس سیگمنٹ کا لکی مروت کی ٹیم سے, اب آپشن بھی دیا جائے گا آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں کتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے؟ نمبر 1 آپشن اے 12, آپشن بی 50 آپشن سی 33. کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟
10 सेकंड बाकी ہیں, کسی ایک آپشن کو لے لیجئے. 0 کے بعد کوئی آپشن نہیں لے سکتے آپ, جلدی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 33. آپ نے کہا 33 انبیاء کا تذکرہ ہے. کیا سوچ کر کہا؟ پڑھی ہے کتاب یا ویسے ہی؟ 12 نہیں تھے کیونکہ اس سے زائد تھے اور 50 کا بھی نہیں معلوم تھا تو اس وجہ سے. آپ نے کہا بیچ میں کر لیں. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ جواب صحیح ہے ان کا؟ عارف والا صحیح لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ, درست جواب دیا آپ نے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں ماشاء اللہ قبلہ استاد العلماء مفتی قاسم صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور 33 انبیاء اکرام کا بڑا تفصیلی اور پیارا تذکرہ فرمایا ہے. جواب صحیح ہو گیا ہے ماشاء اللہ, غلطی نہیں ہونے دے رہے لکی مروت والے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا عارف والا کی ٹیم سے, بتائیے فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ آپشن اے رمضان المبارک, آپشن بی شعبان المعظم, آپشن سی محرم الحرام. رمضان المبارک, بی شعبان المعظم, سی محرم الحرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. رمضان المبارک میں ہوا, کنفرم ہے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ الحمدللہ. صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی صحیح کہہ رہی ہے ماشاء اللہ. یہاں بھی اہل ذوق بیٹھتے ہیں, کچھ نہ کچھ مطالعہ رکھنے والے بیٹھتے ہیں, اور ذہنی آزمائش تو دیکھتے ہی وہ ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے علم سیکھنے کا. اور اس بار عارف والا کا پھر سے جواب صحیح ہو گیا ہے ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت یہ سیگمنٹ رہا, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, اور 10 پوائنٹ پر پہنچی لکی مروت کی ٹیم, اور عارف والا والے تھوڑا سا پیچھے ہیں, اور وہ 1 پوائنٹ والا فیصلہ بھی مجلس نے کر لیا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ 1 پوائنٹ آپ کا پہلے سوال کے جواب میں مائنس, آپ سے پہلی ہی باری میں غلطی ہوئی, لیکن بہرحال یہ غلطی تھی. اور اسکور کارڈ کی طرف چلیں گے اس سے پہلے شفیق بھائی اگر یہاں سے بھی 1-2 سوالات کیے جائیں, یہاں پر بھی حاضرین جواب دیں اور کچھ انہیں گفٹ بھی پیش کریں. جی انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی تیار ہے؟ لبیک. یہ بتائیے ابو البشر اور صفی اللہ یہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب ہیں؟ ابو البشر اور صفی یہ اللہ. تو بچوں سے پوچھنا چاہیے, تو اتنا آسان سوال ہے. چلیں بچوں سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ویسے بھی بچے یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ پروگرام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, اور ان کو سوغات مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. خوش بھی نہیں ہو رہی ہے, بچے بالکل فلیٹ چہرہ ہے, یا کیمرے کا پریشر ہے؟ آپ آئی مسکراہٹ آئی. کچھ اور بھی چاہیے؟ چلیں ماشاء اللہ. اگلا سوال کر لیں. جی یہ بتائیے قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ, بڑا پیارا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین میرا نام ہے, باب المدینہ کراچی سے ہوں. ویلکم. بتائیے جواب بتائیے. 4. چلیں ان کو بتاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ان کا جواب درست ہے کہ نہیں. مگر آپ آگے جا رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ جواب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی کتنی صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواب بتائیے. قرآن مجید میں 5 صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ جن, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. ان کا جواب بالکل درست ہے, اور ان کو غلافہ خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. حافظ صاحب ہیں آپ؟ حافظ صاحب ہیں, تبھی صحیح جواب دیا. ماشاءاللہ. چلیں اس طرح پتہ بھی چلا نا کہ صرف 4 قل نہیں ہیں, اور بھی صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. ایک سوال ہے محمود بھائی سے, ایسا کوئی شعر سنائے جس میں, ایک تو ہمارے محمود بھائی نعت خواں ہیں, اور ایک نعت خواں تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے درجات بلند فرمائے. محمود بھائی کوئی ایسا شعر سنائے اعلیٰ حضرت کا جس میں حاجی مشتاق کا نام, مشتاق لفظ آتا ہو, پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اسی سے بڑھیں گے نا. سبحان اللہ. یوسف بھائی
آپ تھوڑا ہمت رکھیے گا, ابھی بتائیے گا نہیں. نعت خوان بہت مشہور شعر اس سیگمنٹ سے پہلے پڑھا جانے والا. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع عزت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع عزت سوزے جگر کی ہے. ماشاءاللہ, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. ماشاءاللہ. محمود بھائی کو بھی تحفہ دیں گے شفیق بھائی, اور انشاءاللہ. چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام اسی شعر سے لیا گیا ہے, اور بڑا پیارا سیگمنٹ, اس میں اشعار کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے عشق کے بول. ماشاءاللہ, عشق کے بول میں عشق بھری باتیں سنتے ہیں شعراء اکرام کی اشعار کی صورت میں, اور طرز میں بھی کچھ اشعار سننے کو ملتے ہیں. پہلا مصرع میں پڑھوں گا, دوسرا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. دو سوال ایسے ہوں گے, پھر تیسرا سوال کچھ مختلف ہے, چوتھا پانچواں بھی مختلف ہے. ٹوٹل 5 سوالات ہیں اور 10 پوائنٹ کا یہ بھی سیگمنٹ ہے. جی لکی مروت والے شعر پورا کریں. آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. پھر محمود بھائی سے یہ شعر بھی سنیں. آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا, کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوبارہ کیا ہے؟ آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا, جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. صحیح جواب دے رہے ہیں؟ ہاں جی محمود بھائی صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ, شعر انہوں نے درست کر دیا ہے. آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا, آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا, جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا, جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلے جی عارف والا, آپ کی ٹیم سے سوال ہے, آپ پورا کیجئے شعر. تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی, تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی. پورا کیجئے شعر, آپ کے پاس 16 سیکنڈ ہے. تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی, تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. جواب صحیح دے دیا ہے. تمہارے کیا خوب شعر ہے ماشاءاللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا. اگلا سوال لکی مروت کی ٹیم, آپ ایک اور شعر پورا کریں گے. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. 25 سیکنڈ میں شعر پورا کیجئے. اگلی لائن اگلا مصرع پڑھیں گے آپ. وہ ہیں اللہ والے جو
تجھے والی کہیں اپنا. والی یعنی مددگار. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. واہ واہ واہ. کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. جواب صحیح دے دیا ہے. سبحان اللہ. جو تجھے والی کہے اپنا. جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم سے اور اس پہ بھی عارف آتا ہے اور بڑا پیارا شعر. محمود بھائی آپ سے یہ شعر تو ضرور سنیں گے. شعر ہے نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. بسم اللہ الرحمن عاشق کو الرحیم. محبوبی نظر آ رہا ہے جی. نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. جواب صحیح دے دیا ہے. نظر عارف کو آیا نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہارے ہر جہاں تم ہو. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہارے ہر جہاں تم ہو. کیا بات ہے. کیا خوبصورت شعر کیا خوبصورت کلام. اگلا سوال عشق کے بول میں لکی مروت کی ٹیم سے. اب شعر سے سوال نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر ہے. بتائیے وسائل بخشش میں جیم سے شروع ہونے والے کلام کتنے ہیں؟ جیم سے شروع ہونے والے کلام کی تعداد 12 ہے اور اس کا شعر. کوئی ایک شعر بھی سنائیے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. جواب صحیح دے دیا ہے. وسائل بخشش امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا نعتیہ دیوان. اس میں 12 کلام ایسے ہیں جو جیم سے شروع ہوتے ہیں. آپ بتائیے وسائل بخشش میں امیر اہل سنت کے کلاموں میں بے سے شروع ہونے والے کلام کی تعداد کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسائل بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد 7 ہے. اور ایک بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. کیا بات ہے. احمد رضا بھائی کا بھی فیوریٹ کلام ہے یہ لگتا ہے جی. انہوں نے آتے ہی مجھے کہا تھا آج یہ کلام سننا ہے مجھے, اگر آپ سنا دیں تو میں نے کہا موقع ملے گا تو انشاءاللہ, ورنہ آپ نے خود تو سنا ہی دیا. آپ کا جواب صحیح ہو چکا ہے. 7 پوائنٹ جو ہیں 7 کلام جو ہیں امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں بے سے. یہ وسائل بخشش میں ہیں. اس میں منقبتیں بھی ہیں, مناجات بھی ہیں اور نعتیں بھی ہیں ماشاءاللہ. چوتھا سوال لکی مروت کی ٹیم. آپ کو اسکرین پر اب ایک شعر کا ایک ورڈ ایک لفظ دکھایا جائے گا اور اب آپ بغیر کوئی اور ورڈ دیکھے وہ پورا شعر پڑھ دیں یا ایک لفظ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری لائن سے. آپ کہیں گے جو وہ ہم دکھائیں گے. جی دکھائیے. چلیں جی, بڑا کامن ورڈ ہے, شاید اتنا آسان نہ ہو. ان ہے یا ان ہے یہ بھی آپ کو بعد میں پتا چلے گا. ان ان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ایک ورڈ اور دیکھنا چاہیں تو بتائیے, لیکن 10 سیکنڈ کے اندر اندر بتائیے.
ورنہ آپ کا جواب ہم مائنس کر دیں. مصرے کا پہلا. دوسرے مصرے کا پہلا ورڈ دکھا دیجئے اور دوبارہ 25 سیکنڈ مل گئے ان کو. چلیں جی. ان یہ تو بہت مشکل ترین لگ رہا ہے. محمود بھائی کہیں پہنچے آپ؟ اچھا یہاں لکھا ہوا ہے, پہلے ہی وہاں سلیبس مل جاتا ہے. ان آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہے. بڑا پیارا اور مشہور شعر ویسے ہی ہے. 5 سیکنڈ ہے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. کنفرم ہے؟ چلیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں کیا یہی شعر ہے ہماری مجلس کے پاس. ماشاءاللہ جواب صحیح ہو گیا ہے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. چلیں جی اب ایک سوال ہے عارف والا والوں کے لیے اسی طرح کا. دکھائیے اسکرین پر ایک ورڈ پہلے مصرے کا, اور اسی سے شعر پورا سنا دیں تو مدینہ مدینہ, یا کم از کم ایک ورڈ اور دیکھ سکتے ہیں دوسری لائن سے. دوسرے مصرے کا پہلا لفظ. دوسرے مصرے کا بھی پہلا لفظ دکھائیے. اشارے, سہارے اشارے. کیا بات ہے, آسان شعر نہیں ہے. سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو, اشارے نے تیرے ابرو کے آئی موت ٹالی ہے. اللہ اللہ اللہ. سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو, اشارے نے تیرے ابرو کی کہ آئی موت ٹالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بڑا خوبصورت شعر. چلیں جی اسی طرح کا ایک اور سوال ہوگا لکی مروت کی ٹیم سے. دکھائیے اسکرین پر ایک ورڈ. ایک ورڈ دیکھ کر شعر پڑھ دیں گے یا ایک اور مزید ورڈ دیکھیں گے؟ میکسیمم 2 ورڈز دیکھ سکتے ہیں ایک شعر کے. جی شعر کا پہلا ورڈ دکھایا گیا نا. نا سے شروع ہوگا یہ شعر, اور آپ کے پاس 11 سیکنڈ ہے. یہ شعر محمود بھائی سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ. دوسرے مصرے کا پہلا لفظ. دوسرے مصرے کا بھی پہلا لفظ دکھائیے. اب بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے دوبارہ, اور سوچ لیجئے کیا شعر ہے. نا اور جو, ویری ڈیفیکلٹ. 10 سیکنڈ. نا اور جو, 3 سیکنڈ. 2 سیکنڈ. دوسرے کا پہلا لفظ کھول دیں, درمیان والا لفظ کھول دیں. اب نہیں کھل سکتا, بس اچھا کھل سکتا ہے, دکھا دیں بھائی. 2 بار کھل سکتے ہیں. اچھا نمبر کم ہو جائے, ایک اور کھول دیں. کتنے ورڈ کھلوا سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی کھلوا سکتے ہیں؟ چلیں جی بتائیے, 5 سیکنڈ ہے. چلیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ نہیں پہنچ سکے. شعر اسکرین پر ہم دیکھیں گے, بڑا پیارا شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے. 100 یعنی بہت زیادہ. نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے, جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. بہرحال آپ سے غلطی ہو گئی ہے, جواب نہیں دے پائے. 2 پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے. محمود بھائی سنائیں گے یہ شعر؟ نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے, نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے, جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے, جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آخری سوال عارف والا پنجاب کی ٹیم سے. آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر ایک ورڈ، اور آپ یا تو اسی سے شعر سنا دیں یا مزید 2 الفاظ آپ کھلوا سکتے ہیں. دکھائیے. تمہاری. شعر کافی ڈیفیکلٹ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی تیاری اچھی ہے تبھی اکثر جوابات ہمیں مل رہے ہیں. تمہاری سے وہ شعر شروع ہوتا ہے. 12 سیکنڈ ہے، جلدی کیجیے. یا کچھ کھلوانا ہے تو بتائیے، کوئی لفظ اور دکھوانا ہے تو. دوسرے کا پہلا لفظ. دوسرے کا پہلا لفظ دکھائیے. دوسرے کا 2 لفظ دکھا دیے. مہو خورشید. تمہاری تابش رخی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، میں خورشید انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. مہے خورشید انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. تمہاری تابش رخ ہی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، مہو خورشید و انجم میں، مہو خورشید و انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر. اور اس طرح سے یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. عارف والا والوں نے سارے جواب دیے. لکی مروت والوں سے ایک غلطی ہوئی ہے. اور کمال ہے کہ عارف والا والوں کو ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ کا جو 1 نمبر شروع میں کٹا تھا وہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. ہماری مجلس نے مفتی صاحب سے اس پر مشورہ کیا تو آپ کے جواب کو نمبر دیا جا رہا ہے، اور آپ کے پوائنٹ اب 20 ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. عارف والا والوں کے ساتھ جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے. اور 2 پوائنٹ کی کمی ہے، زیادہ نہیں ہے. آپ ٹینشن نہیں لیجیے گا، لیکن محنت کرنی ہے آگے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو. اسکور کارڈ کی طرف چلیں گے. محمود بھائی آپ بھی کوئی سوال کریں یہاں کے حاضرین سے، ان کو کوئی گفٹ بھی دیا جائے. سے کوئی پڑھے انشاءاللہ. جی محمود بھائی. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری. یہ پہلا مصرع. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری. اس کو پورا کر دینا. یہ پہلا مصرع پورا ہوا نہیں ابھی. جن سے دریائے کرم ہے جاری. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش رحمت پہ جب آتی ہے غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. جی محمود بھائی صحیح جواب ہے. تھوڑی سی غلطی ہے. مان لیں محمود بھائی، مان. چلے آپ صحیح بھی کر دیں اور پھر گفٹ بھی دے دیں اپنے ہاتھوں سے. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ صحیح ہو گیا، لیکن آپ کا مائک کافی دور تھا، ناظرین ہو سکتا ہے صحیح سے نہ سن سکے. اب آپ طرز میں سنا دیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا خوب شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اس میں پانی کا بھی ذکر ہے. تو شفیق بھائی تحفے میں بھی کوئی پانیوں کا مجموعہ دے دیں. جی مبارک پانیوں کا مجموعہ اس میں شامل ہے، تقریباً 14 مبارک پانی. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. 14 مبارک پانی تحفے میں دیے جا رہے ہیں. قبول فرمائیے، تشریف رکھیے. ایک سوال اور کر لیں محمود بھائی. جی ایک سوال اور کر. آپ اب دوسرا مصرع دیں، پہلا کوئی پڑھے. اسی کلام کا میں پوچھ لیتا ہوں. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، ماشاءاللہ منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. بے شک. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. چلیں جی، کون جواب دے گا؟ کوئی بھی نہیں. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے بھائی. جی محمود بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ.
دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں, پہلا بتا دے. ان کی ہم مدح و مائک قریب کر لیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. چلیں اس کا پہلا کسی سے لینے. شفیق بھائی ہاتھ اٹھائے, پہلا مصرع کوئی پڑھیں اور پیارا سا تحفہ لے کر خوش ہو جائیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. جی محمود بھائی. یہ جواب درست ہے. پوچھ رہے بتا رہے ہیں آپ کو پتہ. اچھا ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. بڑا پیارا شعر پڑھا آپ نے, اور تحفہ بھی قبول کریں شفیق بھائی سے. ان کو تحفے میں تربیت اولاد, جس میں موجود ہے اولاد کیسی ہونی چاہیے, تربیت اولاد کی اہمیت, اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ان کو کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی, زبردست مقابلہ ہو رہا ہے. لکی مروت عارف والا 2 پوائنٹ کی کمی ہے. لکی مروت کے لیے اسکور کارڈ دیکھتے ہیں. 2 سیگمنٹ سے گزر کر اب تک علم نور ہے اور عشق کے بول میں بڑے پیارے پیارے جوابات دیے ہیں دونوں ٹیموں نے. ایک غلطی کی ہے لکی مروت ٹیم نے. 18 اور 20 18 اور 20 پوائنٹس ہیں. آئیے چلتے ہیں ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ کی طرف, جس میں بڑی ضروری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, بڑے توجہ کے ساتھ اس کے جوابات سننے آپ نے. لکی مروت کی ٹیم سے سوال ہے, استمداد و استعانت, اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ مشکل الفاظ ہیں, لیکن ناظرین غور سے سنیں تو آپ کو سمجھائیں گے ابھی اگر صحیح جواب دیا تو. 9 سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا استمداد کہلاتا ہے, اور اسی کا دوسرا نام استعانت ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے یہ سب ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے عارف والا کی ٹیم, کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ توجہ سے جواب سننا ہے یہ والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے, جبکہ اس میں عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, اور یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اس کی عطا کے بغیر کوئی چیز بھی کسی ذرے بھر کی بھی مالک و مختار نہیں ہو سکتی. اور پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دنیا میں ہر چیز پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کونین میں ہر چیز کے مالک ہیں, اور اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء عظام رحمہم اللہ المبین لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی عطا سے یہ سارا سلسلہ ہے. اللہ کی عطائیں ہیں اولیاء پر, انبیاء پر. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ٹھہر کے بولنے کی کوشش کریں گے تو اور اچھا آپ بتا سکیں گے. یاد آپ کو ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑا جلدی میں کنفیوز ہوتے محسوس ہوتے ہیں. اگلا سوال بتائیے, قرآن پاک سے اس کی کیا دلیل ہے لکی مروت کی ٹیم کہ ہم اللہ والوں سے, اولیاء سے, انبیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ بارہ سیکنڈ ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے, جیسے قرآن پاک بلا شبہ جائز ہے. قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے نیک ایمان والے اور ملائکہ اس کے بعد ان کی مدد پر ہے. ماشاءاللہ. آپ نے سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 کو بطور دلیل بیان فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا بتائیے عارف والا کی ٹیم, اللہ والوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے پر حدیث مبارکہ سے کیا دلیل ہے؟
حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اسے مدد کی ضرورت ہو اور اس کا کوئی ہمدم نہ ہو تو چاہیے اس وقت یہ پڑھے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو غیب میں اللہ پر کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں اور جنہیں یہ نہیں دیکھتا. ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہو چکا ہے. حدیث پاک کا بڑا پیارا مضمون آپ نے بیان فرمایا اور اس طرح سے ہمیں پتہ بھی چلا کہ اللہ والے اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں. حقیقی مدد اللہ پاک کی ہے، لیکن دنیا میں بھی ڈاکٹر بھی مدد کرتا ہے اور بھی لوگ جو ہے آپ ایک دوسرے کی سپورٹ پر ہی لوگ زندہ ہیں. تو یہ ساری عطائیں رب کریم کی ہیں اور بندے جو ہیں وہ اسباب کے درجے میں ہیں اور اللہ والوں کا تو پھر مقام ہی کچھ اور ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے جوابات دیے. لکی مروت 22، عارف والا 24 پوائنٹس پر ہیں. اور ہم کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسکور کارڈ دکھاتے ہیں، پھر چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی محمد غفران رضا عطاری عرض کر رہا ہوں ساتھ خیبر پختونخوا سے. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور الحمدللہ اس سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آج ہماری سپورٹ لکی مروت کے پی کیس کے ساتھ ہے اور ماشاء اللہ ہماری پٹھان اسلامی بھائی بھی اس سلسلے کو کافی شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے اور مکے کے بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین. ان کو پٹھان میں جواب دیں، پشتو میں جواب دیں. شکریہ ادا کریں ان کا، بہت شکریہ کال کی، حوصلہ افزائی بڑھائی. ڈیرا ڈیرا شکریہ. اللہ تعالیٰ تاستا ہم بار بار مدینہ شریف تشکر رکھیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. چلے جی، اللہ تعالیٰ تفتہم، اللہ تعالیٰ تاستا دے ہم مدینہ شریف تشکر رکھیں. چلے اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. اگلی کال دیجئے. ذہنی آزمائش سلسلے کی کیا بات ہے. یہ سلسلہ دیکھ کر عشق رسول، محبت رسول، صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کالرز کا. مزید کالز آپ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پہ چلتے رہیں گے. اسکور بورڈ دکھائیے. 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں. ہم بڑھیں گے اب چوتھے سیگمنٹ کی طرف. 3 سیگمنٹ سے گزر کر کس سیگمنٹ میں کس نے کتنے پوائنٹ لیا آپ دیکھ لیجئے. عارف والا کوئی غلطی نہیں کی اب تک، 10 اور 4 24 پوائنٹ ہیں. لکی مروت کی ٹیم نے 1 غلطی کی ہے، 2 پوائنٹ اب تک ایک سیگمنٹ میں نہیں ملے. اس کے علاوہ باقی کہیں غلطی نہیں کی. 22 پوائنٹس ہیں. شروع کرتے ہیں اب احادیث مبارکہ سے فیض اور برکت لینے کے لیے سیگمنٹ گلدستہ حدیث. العلم نور لو مدینے کے پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول ماشاءاللہ. حدیث رسول لائے ہیں ہم، اور اس میں یہ ہے حدیث پاک میں 3 چیزیں نارملی ہم پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں کہ متن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایگزیکٹ عربی، پھر اس کا ترجمہ، اور نمبر 3 اس کا ریفرنس، اس کی جو تخریج وغیرہ ہوتی ہے، کہاں سے یہ حدیث پاک ہے، کس کتاب میں ہے، کون سے والیوم میں ہے، کون سے پیج پر ہے. تو یہ ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے. 4 سوال ہیں دونوں ٹیموں سے، 2-2. اگر انہیں عربی دکھائی جائے گی تو یہ ترجمہ بتائیں گے اور ریفرنس بتائیں گے. اگر ترجمہ دکھایا گیا تو عربی اور ریفرنس بتائیں گے. اگر ریفرنس دکھا دیا تو عربی اور ترجمہ بتائیں گے. 3 میں سے کوئی ایک چیز انہیں ہم بتائیں گے اور 2 انہیں بتانا ہوں گی 25 سیکنڈ کے اندر. تیار ہیں؟ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ ہے. پہلا سوال دکھائیے اسکرین پر عارف لکی مروت کی ٹیم کے لیے. چلیں جی، آپ کے سامنے ہے حدیث مبارکہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رآ اتقى للہ منها فلیأت التقوی. چلیں جی، اس کا ترجمہ کیجئے، میننگ بتائیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو قسم اٹھائے پھر اس کے بعد تقوی والی چیز دیکھے تو اسی قسم کو چھوڑ دے اور اس تقوی والی چیز پر عمل کر لے.
صحیح مسلم صفحہ نمبر 898 اور حدیث نمبر 1651. صفحہ نمبر 898 حدیث 1651 مسلم شریف. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اچھا اس حدیث پاک کا کچھ مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ اس حدیث پاک کے بارے میں علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن پھر قسم پوری نہ کرنے میں بہتری محسوس کی تو بہتر ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے. جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دے دے اور اس سے اچھی تقوی والی چیز کو اپنا لے قسم کو توڑ کر. ماشاءاللہ. اگلا سوال دکھائیے عارف والا کی ٹیم کے لیے. چلیں جی آپ کو ریفرنس دکھایا گیا ہے اور یہ کس حدیث کا ریفرنس ہے؟ ترجمہ اور حدیث کا عربی متن آپ نے پڑھنا ہے. اکیلا متن پڑھنا ہے؟ عربی اور ترجمہ دونوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل فرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کو ذکر کرنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ بات پائی جائے. حضور نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے جو تو کہتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ غیبت ہے. اور حضور نے فرمایا اگر تو وہ بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو حضور نے فرمایا وہ بہتان ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. عربی متن میں ایک لفظ آپ نے چھوڑ دیا آخر میں وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَهُ. چلیں آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے ترجمہ بھی صحیح تقریباً پڑھا اور بڑی پیاری یہ حدیث پاک مسلمان کی عزت کی حفاظت کے حوالے سے کہ کسی پر بہتان بھی نہ لگایا جائے اور کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت بھی نہ کی جائے. 2 پوائنٹ اور حاصل کر لیا عارف والوں نے. اگلا سوال دکھائیے لکی مروت کی ٹیم کے لیے. گلدستہ حدیث میں اب کیا دکھایا جا رہا ہے؟ عربی یا ترجمہ یا ریفرنس؟ چلیں جی اب ترجمہ ہے آپ کے سامنے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص پر گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان سے ہے. اس حدیث کا عربی متن پڑھیے اور حوالہ بتائیے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوا فان الحياء من الايمان. کتاب مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 اور حدیث نمبر 5070. کیا بات ہے. اتنا ایگزیکٹ اور زبردست جواب دیا اور جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. وہ ایکچولی اس سے کہہ رہا تھا کہ تو بہت شرمیلا ہے اتنی شرم مت کر. شرمیلا آدمی دنیا نہیں کما سکتا وغیرہ وغیرہ اس طرح کا ہو سکتا ہے معاملہ ہو. تو یہاں اسے جو ہے سمجھایا گیا کہ اسے چھوڑ دو شرم و حیا کرنے دو اور اسے شرم و حیا سے نہ روکو شرمیلا رہنے دو. یاد رہے کہ جو حیا گناہوں سے روک دے وہ تقوی کی اصل ہے اور جو غیرت و حیا اللہ کے مقبول بندوں کی ہیبت دل میں پیدا کرے وہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور جو حیا نیک اعمال سے روک دے وہ حیا بری ہے. جیسے کوئی حیا کرتے ہوئے داڑھی نہ رکھے حیا کرتے ہوئے جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھنا نہ چھوڑے اپنے دوستوں سے شرم کرے وہ کیا کہیں گے تو یہ حیا بری ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک سیکھنے کو ملی. آخری سوال عارف والا کی ٹیم سے. آپ کو پھر ریفرنس دکھایا گیا مشکات المصابیح فصل ثانی حدیث نمبر 4880 پیج 199. کون سی حدیث ہے؟ عربی بھی پڑھیں گے ترجمہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قال باعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فاذا هو فی مکانہ فقال لقد شککت علی انا ها هنا منذ ثلاث انتظرک. حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ظہور نبوت سے پہلے خرید و فروخت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ بقایا مجھ پر رہ گیا تو میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہیں وہ چیز لاتا ہوں
لیکن میں یاد بھول گیا. جب مجھے 3 دن بعد یاد آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسی جگہ پر میرا انتظار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا, میں 3 دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت حدیث پاک ہے, اور کمال کا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھنے سیکھنے کو ملا. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ, اور یہ ترجمہ جو حدیث انہوں نے پڑھی اسکرین پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ وعدے کی پابندی بھی کریں, اور اگر کوئی تکلیف میں ڈال دے, کبھی وعدہ خلافی کرے, تو اس سے بد اخلاقی نہ کریں, اس سے درگزر سے کام لیا جائے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اس سیگمنٹ کے بعد اب 4 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں. 4 مراحل سے گزر کر عارف والا اور لکی مروت کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہو رہا ہے, اور پہلی بار اس ذہنی آزمائش کے سیزن 15 میں یہ منچ پر آئے ہیں. لکی مروت کی ٹیم نے 26 اور عارف والا کی ٹیم نے 28 پوائنٹ حاصل کیے ہیں, اور ابھی مقابلہ باقی ہے 3 سیگمنٹ کا. آئیے مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ, ایک پرومو دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمع لیے پھر جگمگایا. ذہنی آزمائش سیزن 15 کے موقع پر 26 نومبر سے 9 دسمبر تک آپ فرض علوم سیکھیے اور تفسیر قرآن صراط الجنان پر 18% ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہونے والی قرآن دازی کا حصہ بھی بن سکیں گے, اور آپ حاصل کر سکیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک ہاتھ سے لکھی ہوئی نصیحت اور دستخط والی کتاب بھی. تو پھر دیر کیوں, ابھی مکتبۃ المدینہ وزٹ کیجیے اور کتاب فرض علوم سیکھیے اور تفسیر قرآن صراط الجنان ہدیتاً طلب کیجیے. گھر بیٹھے منگوانے کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ سے فیضیاب ہوتے رہیے, اور ذہنی آزمائش سیزن 15 کے ذریعے بہت سارے پیارے پیارے پیکیجز بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں, اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں, ڈسکاؤنٹس بھی دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح ذہنی آزمائش کے دنوں میں مکتبۃ المدینہ سے خوب خریداری کیجیے. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں مدنی چینل کے مختلف پروگرامز کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں دلچسپ. دیکھتے ہیں ان کی کتنی نظر ہے ہمارے پروگرامز پر. سیگمنٹ کا نام ہے مدنی چینل عام کریں. جی ناظرین, مدنی چینل عام کرنا ہے ہم سب نے. انہیں کچھ پروگرامز کے ٹائٹل دکھائے جائیں گے, نام جو لکھا ہوتا ہے پروگرام کا, اور پھر اس کے بعد دونوں ٹیموں سے دو سوال کیے جائیں گے, اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں. ٹائٹل کا ایک حصہ دیکھ کر, ایک کونا, ایک اوپر یا نیچے سے کچھ دیکھ کر کہ یہ کون سے پروگرام کا ٹائٹل ہے. جو کسی پروگرام کو ریگولرلی دیکھتے ہیں نا شروع سے, تو وہ اس کا ٹائٹل سے بھی واقف اور مانوس ہو جاتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے. تو اب چلیں کچھ پروگرام کے ٹائٹل پہلے آپ دیکھیں, اور آپ لوگ غور سے دیکھیں, پھر اس پر آپ سے سوال کیے جائیں گے. جی یاد خدا و مصطفیٰ, گھر اور معاشرہ, ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع, علم انبیاء واہ, نیک خواتین, اسلامی زندگی, کلام شہنشاہ سخن واہ, خوابوں کی تعبیریں, سبق آموز خبریں, احکام تجارت, ماضی کی یادیں. یہ کلرز وغیرہ بھی نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں. زیارت رسول کے واقعات, مدنی مذاکرہ, روحانی علاج اور استخارہ, دارالفتاء اہل سنت. چلیں جی, سوال ہوگا لکی مروت کی ٹیم سے. اب آپ کو پورا ٹائٹل نہیں دکھائیں گے, اس میں سے ایک جھلک دکھائیں گے, بقیہ کور ہوگا نمبر سے, اور آپ جتنے ٹائلز ہٹانے کا کہیں گے اتنی ہٹتی جائیں گی اور آپ کے پوائنٹ گھٹتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک باری میں بتا دیں گے تو 5 پوائنٹ مل جائیں گے. اگر ایک ٹائل کم ہوگی تو 4 پوائنٹ, 2 ٹائلز کم ہوں گی تو 3 پوائنٹ, 3 ٹائلز کم ہوں گی تو 2 پوائنٹ, اور اسی طرح 0 تک آپ جائیں گے. دکھائیے کون سا سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے. چلیں بتائیے بھائی, یہ کون سا پروگرام ہے؟
اس پروگرام میں یہ والی لائن بھی ہوتی ہے اس پروگرام کے ٹائٹل میں, دیکھ لیں, فل اسکرین میں رکھیں. آپ کے پاس 9 سیکنڈ ہے اگلے آپشن کے لیے. کیا ہٹانا؟ 6 نمبر کھول دیجیے. 6 نمبر کھول دیں بھائی. اسلامی زندگی. کیا لگتا ہے اسلامی زندگی ہے؟ ہاں, عارف والا والے اسلامی زندگی ہے. حاضرین ہمارے آڈینس کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا انہوں نے جواب دیا. صحیح تھا, اسلامی زندگی پروگرام. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. یہ پروگرام, اس کا پرومو بھی دیکھتے ہیں یہ پروگرام کب آتا ہے. اور اچھا چلیں اس کا پرومو آپ کو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال کریں گے عارف والا کی ٹیم سے, یہ بھی اسی طرح کریں گے. ایک جھلک دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کون سا پروگرام. میں تو پہنچ گیا ہوں. لکی مروت کو 4 پوائنٹ ملے نا, پہلے ایک ٹائل ہٹی تھی. 6 نمبر. 6 نمبر کھول دیں. اچھا آپ بتا دیں, اتنا آسان ہے یہ تو 5 مل جائیں گے, رسک نہیں لیں گے. کھولیں بھائی 6 نمبر. ایک اور کھولیں, 5 کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت رسول کے واقعات. دیکھیں کچھ اور نہ ہو. زیارت سیرت بھی ہو سکتا ہے. زیارت سیرت ایک ہی طرح, ایک ہی جیسا ہوتا ہے. چلیں جی آپ نے کہا زیارت رسول کے واقعات. اسکرین پر دکھائیے کیا ان کا جواب صحیح ہے. جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. زیارت رسول کے واقعات نام ہی بتا رہا ہے کہ پروگرام کتنا اچھا ہوگا. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا. صحابہ نے خواب میں آقا کی زیارتیں کی. ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. تابعین و تبع تابعین نے بھی دیدار رسول کا شرف حاصل کیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث پاک نے تو شربت دیدار بیداری میں پیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. علامہ سیوطی نے جاگتی آنکھوں سے 75 ٹائم جلوہ مصطفیٰ دیکھا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے راہ مدینہ میں جلوہ مصطفیٰ دیکھا. محمد سید الکونین والثقلین. امام احمد رضا خان نے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا. دیدار رسول کے واقعات سننے کے لیے اور زیارت مصطفیٰ کے نسخے جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام زیارت رسول کے واقعات. ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام. قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب بھی اس میں ہوتے ہیں, ضرور اسے دیکھا کریں. اگلا سوال اسی طرح کا ایک سوال اور ہوگا دونوں ٹیموں سے. اب تک دونوں نے صحیح جواب دیے ہیں اور 4 پوائنٹ لے لیے ہیں. دکھائیے ایک اور پروگرام کا ٹائٹل لکی مروت کی ٹیم کے لیے. اس کے بعد ایک سوال محمود بھائی سے بھی کریں گے اسی طرح کا. چلیں جی مدنی چینل عام کریں. اس سیگمنٹ میں آپ نے پہنچنا ہے پروگرام تک. میں تو پہنچ گیا ہوں. دانیال مدنی بھائی میں تو پہنچ گیا. ہاں بڑا پیارا پروگرام. پہنچ گئے آپ کھلوائیں گے کچھ؟ پہنچ گئے. اچھا جی اب رسک لے رہے ہیں. دیکھیں بھائی ناظرین بغیر کوئی ٹائل کھلوائے بتانے جا رہے ہیں. احکام تجارت. احکام تجارت انہوں نے کہا. صحیح کہہ رہے ہیں. عارف والا والے بھی سر ہلا رہے ہیں اور حاضرین بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. پروگرام بڑا خوبصورت. اور دیکھیے کیا واقعی صحیح جواب ہے. مفتی علی اصغر صاحب کا پروگرام احکام تجارت جواب درست دے دیا ہے. بڑا ہی پیارا اور اہم پروگرام جو سب کو دیکھنا چاہیے, چاہے تاجر ہو کہ نہ ہو. اس سے سبھی کا تعلق پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. تجارت خود نہیں کرتے تو خریداری تو کرتے ہی ہیں سب. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم سے. میں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنچ گئے آپ؟ کوئی بھی ٹائل نہیں کھلوائیں.
دیکھیں رسک نہ لیں, ایسا نہ ہو 5 کے 5 ضائع ہو جائیں پوائنٹ. میں بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں. نیک خواتین, نیک خواتین, نیک خواتین, نیک خواتین, انہوں نے بہت جلدی جواب دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو 5 پوائنٹ ضائع ہو جائیں. عارف والا کی ٹیم نے صحیح جواب دے دیا ہے. واہ بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, زبردست ہو گیا یہ. اور دونوں نے اس بار دیکھا کہ بھائی بکی مروت والوں نے 5 پوائنٹ لیے تو ہم 4 کیسے لیں. تو عارف والا والوں کی تیاری کمال کی ہے. اور یہ ہے مدنی چینل کو دیکھنے کے والے ویورز, ٹائٹل سے ہی پہچان لیتے ہیں پروگرام کون سا ہے. مدنی چینل کا پروگرام ایک سے ایک پروگرام ہے. نہ جانے ان پروگرامز کے ذریعے کتنوں کی زندگیاں بدلتی ہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اس مدنی چینل کو سلامت رکھے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. ایک سوال کریں گے محمود بھائی سے. ہاں جی جی, آپ دیکھیں اسکرین پر اور پھر آپ بتائیے پروگرام کون سا ہے. پہنچتے ہیں کہ نہیں آپ؟ محمود بھائی نے اگر جواب دے دیا تو ان کے لیے بھی گفٹ. اور کوئی ٹائل کھلوانا چاہتے ہیں آپ؟ 6 نمبر کھلوانے ہیں. چلیں جی, اب تو خدا مصطفیٰ ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. یاد خدا و مصطفیٰ, ایسا کوئی شعر ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو, یاد خدا و مصطفیٰ؟ ایسا کوئی شعر سنا جس میں یاد آتا ہو, لفظ یاد؟ بھی تو آپ سے کافی سارے اشعار سننے ہیں. پڑھیں پڑھیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائش تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشائش تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. واہ 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 کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ دیں گے یوسف شاہ صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو کوئز اپلیکیشن میں جن 5 خوش نصیبوں کے ونر نیم نکلے تھے, ان میں سے ایک یہاں پر ماشاءاللہ آ گئے ہیں, کراچی سے ہیں غالباً. تو شاہ صاحب ان کو تحفہ دیں گے آپ؟ اچھا ادھر ماشاءاللہ ان کے 2 انعام نکلے. چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ ویلکم. یہ آپ قبول فرمائیں مقدس پانیوں کا مجموعہ, غلاف خانہ کعبہ کے دھاگے, اور آپ کی منی کے لیے بھی پیارا سا تحفہ. تشریف لے چلیں, آڈینس میں بیٹھیں. چلیں گے ناظرین, ہم نیک اعمال کا جائزہ لیں گے, 72 نیک اعمال کا. اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے آپ کو اسکور بورڈ دکھا دے ایک بار کہ مقابلہ کس انداز سے جاری تھا, اور عارف والا لکی مروت نے کس سیگمنٹ میں کتنے پوائنٹس حاصل کیے. ایک بار اسکور بورڈ دکھائیے, اور پھر اس کے بعد چلیں گے بڑے خوبصورت اور زبردست سیگمنٹ کی طرف. جی جی ماشاءاللہ 35 اور 37 پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں عارف والا اور لکی مروت کی ٹیم. آپ کی اسکرین پر ان کی تمام سیگمنٹس کی کارکردگی موجود ہے. اور اب باری ہے 6ٹھے سیگمنٹ کی اور 7ویں سیگمنٹ کی. 2 سیگمنٹس کے بعد فائنل ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم, جو ٹیم 1 پوائنٹ بھی زیادہ لیتی ہے وہ ونر ہوتی ہے. تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پوائنٹ نہ چھوٹنے پائے. چلتے ہیں 6ٹھے سیگمنٹ کی طرف. ایک نظر ادھر بھی. چلے جی, آپ کو کچھ دکھایا جائے گا اسکرین پر, کچھ تحریریں ہوں گی, ہو سکتا ہے تصویریں ہوں وغیرہ وغیرہ. جو بھی لکھا ہوا ہے, کوئی اعداد ہیں, ڈیجٹس ہیں, نمبرز ہیں, ABCD ہے, جو بھی ہے, آپ اس کو نوٹ کریں کہ کیا ابھی دکھایا گیا. چند سیکنڈ کا یہ ایک کلپ ہوگا جس میں کچھ لکھا ہوا آپ کو دکھایا جائے گا, اور جو بھی لکھا ہوا وغیرہ آئے
یا اسکرین پر آئے آپ اسے یاد کرتے جائیں اور اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ کیا کیا دکھایا گیا اور آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے ہر بار. جی دکھائیے کیا ہے آج کا. ایک نظر ادھر بھی. ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نام. واہ کیا پیارے پیارے نام ہیں. سبحان اللہ. نام کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. واہ بھائی چلیں, بہت مختصر لیکن سوالات اسی میں سے ہوں گے. اب آپ تیار ہیں؟ لکی مروت غور سے دیکھائے. چلیں جی بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے پیارے پیارے نام دکھائے گئے, لیکن ان میں سے صرف ایک نام کا ترجمہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. وہ نام اور اس کا ترجمہ بتائیے. ترجمہ یعنی میننگ. جی 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. الغنی بے نیاز. کی بات ہے. چلیں جی, الغنی یعنی اللہ پاک کی بے نیازی کا ذکر کیا گیا تھا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک بے نیاز ہے, الغنی ہے. اگلا سوال, ایک مبارک نام کے ساتھ کچھ ڈیجٹس بھی تھے, ہندسے تھے 1 2 3 4 کر کے کچھ, تو وہ بتائیے کون سے ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 تھے. 29 کیا ہوتا ہے؟ 29 اور کس نام کے ساتھ تھے معلوم؟ المہین. ہاں المہین. المہین. المہیمن. مہین تو کوئی نام نہیں ہے. المہیمن. المہیمن. اور یہ روزانہ 29 بار پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. اور بیماریوں سے حفاظت کا بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں اس وظیفے کے بارے میں. بڑا پیارا وظیفہ المہیمن. 29 بار پڑھے انشاءاللہ بیماریوں اور آفتوں سے بچیں گے. تیسرا سوال آپ سے لکی مروت کی ٹیم, اللہ پاک کا ایک مبارک نام ابھی جو دکھائے گئے اسماء, ان میں سے ایک نام 2 بار دکھایا گیا تھا, وہ کون سا نام تھا؟ ہاں اب کچھ لگ رہا ہے کہ پریشانی میں آ رہے ہیں. الاحد. الاحد آپ کہہ رہے ہیں, کیا حاضرین ان کی تصدیق کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کا جواب درست ہو چکا ہے. اگر آپ کو پتا تھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ سوچ رہے تھے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا, ان پیارے پیارے اسماء الہی میں ایک قرآن پاک کی سورت کا نام بھی تھا. اکثر اسماء الہی دکھائے گئے, اس میں بیچ میں دوسری چیزیں بھی تھی, تو وہ سورت کون سی تھی بتائیے سورت کا نام. 15. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت کا نام تھا, بتائیے. سورہ بقرہ تھی, آل عمران تھی. 4 سیکنڈ. الرحمن الرحیم. سورۃ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ, ویری گڈ. کوئی بھی غلطی نہیں ہونے دی اور 2 سوالات کے درست جوابات دیے. نظر ایسی ہونی چاہیے کہ جو دیکھیں تو پھر غور سے دیکھیں, اور جب کتاب وغیرہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی دیکھنے میں انداز یہی ہو کہ غور سے دیکھ کر اچھی طرح مطالعہ کریں. مطالعہ نارملی اسٹوڈنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی پکی نظر کے ساتھ کتاب کو پڑھنا چاہیے, توجہ کے ساتھ, تو اس میں بھی انشاءاللہ چیزیں اسی طرح ذہن میں نقش ہوتی رہیں گی. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ عارف والا اور لکی مروت کا مقابلہ جاری ہے, اور دونوں نے اب تک کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں؟ 41 اور 39 2 پوائنٹس کا فرق ہے جو کہ مٹانا ہے اگر لکی مروت والوں کو آنا ہے ان کے برابر. اب چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس میں فیصلہ ہوگا کہ آج کون سی ٹیم جیتنے والی ہے. بچوں کا ذہنی آزمائش اگر ہمارے پاس اس کے کلپس موجود ہیں تو دکھائیں گے. چلیں جی دیکھتے ہیں آج کون سے بچے کہاں پر کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہمارے پاس 2 ٹیم ہیں, ایک طرف کراچی مدنی ہے اور ایک طرف کراچی مکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں دونوں کی کتنی تیاری ہے. پہلے ہم کراچی مکی سے سوال پوچھتے ہیں, دن میں نماز کتنی دفعہ فرض ہے؟ 5. آپ کا جواب بالکل
बिल्कुल दुरुस्त है। आइए आज हम लोग कराची मदनी की टीम के पास जाते हैं। आप बताइए नमाज के कितने शराइत हैं? नमाज की शराइत 6 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बच्चे भी ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको दोनों जहानों में खुशियाँ अता करे, आलिम बाअमल और मुफ्ती इस्लाम बनाए आप लोगों को। अब है बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी सेगमेंट में होते हैं, 15-15 पॉइंट हैं और लकी मरवत और आरिफ वाला की टीमें। अब कुछ हम ऐसे कर लेते हैं कि एक मेंबर दोनों टीमों के आमने सामने आ जाए। अहमद रज़ा भाई इधर आ जाएं, उज़ैर भाई सामने आ जाएं, ताकि किसी किस्म का कोई शायबाई ना रहे कि कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है। इस सेगमेंट में कोई मशवरा नहीं होगा, आप खुद अपना जवाब देंगे, साथियों से बात नहीं कर सकते और ये बात ना हो सके इसीलिए आपके बीच वाले इस्लामी भाई को सामने भेज दिया गया। अब अहमद रज़ा सामने चले गए, उज़ैर भाई आरिफ वाला की टीम में आ गए। इनको खुशामदीद तो कहें भाई, वेलकम तो करें है भाई। हार जीत तो अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी टीम का बंदा आया है, आप मुस्कुरा के उसको वेलकम ही नहीं करते भाई। चले जी, चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। सफर है मगर अकेले। मेरे पास 6 एनवलप्स हैं और इनके अंदर सवालात हैं, हर मेंबर के लिए 5-5। आप खड़े हो जाइए और अब आप जवाबात देंगे बहुत स्पीड में। सेकंड्स होंगे 2 से 3। अगर आप ज्यादा रुकेंगे तो जो है मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सवाल की तरफ। आपने सिर्फ जवाब देना है सही या गलत, और सही और गलत बाद में हम बताएंगे कितने सही थे कितने गलत थे। इसमें भी बहुत सारी मालूमात हैं, इसको हम शफल भी कर लेते हैं मजीद। किसके पास कौन सा आएगा किसी को नहीं पता। चले जी, अहमद रजा लकी मरवत की टीम, आपसे हैं 5 सवालात, आप बताएंगे सही या गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब सैयद शाह आले रसूल हैं। सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार नहीं पढ़ा जाता। सही। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। सही। सही। और आपने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह, क्या बात है। अब चलेंगे सामने आरिफ वाला गुलाम इलियास, तैयार हैं आप? जी। इह्याउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। सही। पंचगाना नमाज शब मेराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुनियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। दावत इस्लामी की वेबसाइट अरबी जबान में देखी जा सकती है। सही। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। आपने 5 जवाब दिए और 5 के 5 सही हो गए। अरे वाह भाई, माशाअल्लाह। अब किनसे है सवाल? लकी मरवत से हसन भाई, तैयार हैं आप? नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। गलत। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलकाबात हैं। सही। जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। सही। कुरान पाक के 30 पारे हैं। सही। हजरत यूसुफ के 12 भाई थे। गलत। चलें जी, देखते हैं। इन्होंने सब के सब सही जवाब दे दिए। वाह भाई, कोई भी गलती नहीं कर रहा। बड़े डिफिकल्ट सवालात हो रहे हैं। अब किसकी बारी है? आरिफ वाला से शाजील मदनी, तैयार हैं आप? चले जी। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख वफात 26 सफर है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाएगा उसमें बरकत ना होगी। गलत। बहार शरीयत के कुल 30 हिस्से हैं। गलत। इमाम आजम के वालिद का नाम सैयदुना साबित रहमतुल्लाहि अलैह है। सही। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का एक लक़ब फारूक भी है। गलत। देखते हैं भाई इन्होंने क्या किया है। एक गलती हो गई है इनसे और इस तरह से 1 पॉइंट की कमी ये फेस करेंगे। अब चलेंगे अगले मेंबर की तरफ। किसकी बारी है? आरिफ वाला के, अच्छा उज़ैर भाई, तैयार हैं आप? लकी मरवत से उज़ैर भाई आखिरी मेंबर हैं इस टीम के। फजर की अजान में 19 कलमात हैं। सही। नमाज जनाजा वाजिब है। गलत। इमाम सुयूती की तसव्वुफ पर मशहूर किताब मिनहाजुल आबिदीन है। गलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। गलत। आलिम मदीना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। गलत। आपने 5 जवाब में से 1 गलती की, 4 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। 1 गलती, सबसे पहला जवाब गलत दिया। अजान में 19 कलिमात नहीं है। चल आखिरी सवाल, कौन रह गए? चलें जी, आरिफ वाला को अब जीतने के लिए 4 जवाब दुरुस्त देने हैं।
اب آپ دیکھیے دل تھام کر کون جیت رہا ہے. عارف والا والے اگر 4 جواب درست نہیں دیتے تو غلطی پھر جو ہے مقابلہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے اور مسئلہ ہو سکتا ہے. چلیں جی بتائیے. عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کا کراچی میں ہے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے. صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے. صحیح. امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم ہے. صحیح. مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. عارف والا جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ زبردست جواب, کیا بات ہے. ایک سے بڑھ کر ایک معلومات کا خزانہ بھی ملا, اور عارف والا والوں نے بہرحال بہت اچھا مقابلہ کیا اور آپ کو مبارک ہو. 55 پوائنٹس لے کر انہوں نے سب کے سب صحیح جواب دیے ہیں اور کوئی غلطی نہیں ہونے دی. بیچ میں بھی سیگمنٹس میں بھی ماشاءاللہ لکی مروت والے دل پکڑ کر بیٹھے ہیں, رو بھی رہے ہیں. سب کو اللہ پاک میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا, اور ابھی موقع ہے لکی مروت والوں کے لیے بھی انشاءاللہ, اگر آگے کے مقابلوں میں یہ ون کریں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. حاضرین ناظرین, آپ نے مقابلہ دیکھا, ان کی کیفیت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی, ان کو تسلی تو آپ دے سکتے ہیں, اللہ پاک رحمت فرمائے. عارف والا کی ٹیم کو مبارک ہو, بہت اچھا مقابلہ کیا. آپ لوگ قریب تشریف لے آئیے. قبلہ شاہ صاحب آپ بھی آ جائیں, شفیق بھائی بھی آ جائیں, محمود بھائی بھی تشریف لے آئے. اور آج کا بیسٹ پرفارمر کسے قرار دیا جا رہا ہے ہماری مجلس کی طرف سے؟ بہت اچھے مقابلے کیے سب نے, بہت بڑے اچھے جوابات دیے, اور سب سے بیسٹ پرفارمر کے طور پر میرا خیال ہے ان 6 میں ایک مدنی ہے, اور بڑے اچھے جوابات, تفصیلی جوابات انہوں نے دیے. تو آج کے بیسٹ پرفارمر کے طور پر شازل مدنی کو دے دیتے. شازل ہے, شازیل ہے, شازیل مدنی قبول فرمائیں. آپ تینوں ہی بیسٹ ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ مدنی بھی ہیں تو ان کو استاد بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے اچھے قابل عالم معلوم ہوتے ہیں. اللہ پاک اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں جی, آج دیکھتے ہیں عوام الناس نے جو لوگوں سے رائے لی گئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے, اس میں کتنے پرسنٹ لوگوں نے عارف والا اور کتنوں نے لکی مروت کو رائے دی تھی. 47 لکی مروت اور عارف والا والوں نے کو 52, اور عوام کی رائے کل کی طرح آج بھی صحیح ہو گئی. یہ تحفہ بھی آپ کے لیے ہے, قبول فرمائیے. اور چلیں گے قرآن دازی کی طرف. آج جو سوال کیا گیا تھا شروع میں, اس کا جواب بھی بتائیں گے شفیق بھائی, اور قرآن دازی بھی فرمائیں گے. جی, مدنی چینل کے ناظرین, سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے 9ویں پشت میں, یعنی 9th پشت میں. اور اس کا جواب فیضان فاروق اعظم جلد اول اس کتاب میں موجود تھا. ہمارے پاس جو نام ہے چند نام پیش کر دیتا ہوں. بنت طالب کشمیر, بنت ندیم اتاری حویلیاں, محمد یونس اتاری نارتھ کراچی, بنت یعقوب اتاریہ جڑا والا, بنت اختیار احمد کوٹ غلام محمد, محمد احمد رضا, بنت احسن حمزہ والا نعمان اتاری ملتان, ام عبد الرزاق حیدرآباد, ام اسما عمر کوٹ, محمد مدثر رضا حالہ سندھ, عمر حیات اتاری. ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہوگی. محمد احمد رضا بن مقصود طارق ساہیوال سے, محمد احمد رضا ساہیوال سے آپ ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. جی اشفاق بھائی. آج کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کے ونرز کی قرآن دازی اب اسکرین پر دیکھتے ہیں. سوال تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ گرامی, آپ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ اور درست جواب ہے 8 سنہ ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اور اب لکی ڈرا ہوگا ان میں سسٹم کے ذریعے, اور قرآن دازی ہو چکی ہے. اور ونرز آئی ڈی جو ہیں یہ ہیں 109727 175221, نمبر 3 107001, نمبر 4 160548, نمبر 5 191169. یہ آئی ڈی کا جو ہے وہ کوڈ ہوتا ہے, آئی ڈی کا نمبر ہوتا ہے. آپ جب بھی اس میں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں ذہنی آزمائش ایپ میں, یہ قرآن دازی میں یہ 5 نام نکلے ہیں درست جواب دینے والے. آپ کو مبارک ہو. آپ ہمارے اس نمبر پر 0313120026 پر رابطہ فرما لیں, اور اس کا اسکرین شاٹ بھی ہو سکے تو بھیج دیں. کل جب ہم آئیں گے پروگرام شروع کریں گے تو جس سوال کے جواب کے لیے قرآن دازی ہوگی وہ سوال سن لیجئے. صلاۃ الاوابین, اوابین کے نوافل
کس نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ کس نماز کے بعد اوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں؟ کل کن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے؟ دیکھ لیجئے. دور دراز سے آتے ہیں اس مقابلے میں شامل ہونے والے. یہ ہے ایک ایسا علمی مقابلہ جس میں سفر کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اکیلے، حاصل کرنی ہوتی ہے منزل اور سجانا ہوتا ہے جیت کا تاج. جی ہاں، یہ ہے مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 15، جس میں ہوں گی ملتان اور مظفر آباد کی ٹیم آمنے سامنے. 5 دسمبر 2023 بروز منگل رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ہمارے حاضرین کے درمیان جو بڑے ہیں ان میں قرآن دازی کر رہے ہیں اور نام آیا ہے 2 کے پاس یہ پاس ہو وہ آگے آ جائیں. 2383 اور بچوں کی قرآن دازی کر لیتے ہیں. بچوں میں نام نکل رہا ہے 2446. 2446 جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں. بڑوں میں 2383 جن کے پاس یہ کوڈ پاس ہے یہ آ جائیں، آپ کو تحفہ دیا جائے گا. ماشاءاللہ 2383 دیکھ لیجیے.